ویلکم بیک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں. صبح بخیر وائب کے ساتھ میں یقیناً آپ سب کی صبح بہت اچھی اور بہت ہی خوبصورت ہو رہی ہوگی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج آپ کو اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ آج ہم جو پورے اپنے شو پہ بات کریں گے وہ کریں گے جی ڈائبٹیز کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ڈائبٹیز کا دن ہے, لیکن آج میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کی جائے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ڈائبٹیز کا جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی شوگر کا ہائی ہونا بھی خطرناک ہو جاتا ہے اور لو ہونا بھی خطرناک ہوتا ہے. تو ہمیں کس طرح سے چیزوں کو بیلنس کر کے جانا چاہیے. اور میں نے ہر شوگر پیشنٹ کو دیکھا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کنفیوز ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. کوئی اس کو کچھ بتا دیتا ہے, کوئی اس کو کچھ بتا دیتا ہے, اور وہ ہر ایک کی باتوں کو کیچ کر کے کیونکہ کہیں نہ کہیں کوشش کرتا ہے ہر انسان, اگر اس کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس سے نکل جائے, وہ کسی طرح سے اس سے پیچھا چھڑا لے. تو کیا ہے یہ بیماری ہے نہیں ہے, کیا چیز ہے, اس کے اوپر آج جانیں گے. ہمارے ساتھ جی موجود ہیں. سب سے پہلے میں ویلکم کروں گی اپنے شو کے اوپر ڈاکٹر ایس ایم ضمیر ہیں جو کہ ڈائبٹالوجسٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, تھینکس فار کمنگ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جی روش کمپنی سے ہیں سہیل اختر ملک جو ہیڈ آف ڈائبٹیز کیئر ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور انہی کے ساتھ ہیں جی سیریل کمپنی سے ہیں حسن طارق خان جی, اور آپ ہیں جی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آپ اس کمپنی کے. کینڈل بھی آپ کی بہت ہی مشہور ایک پروڈکٹ ہے جو آپ کی کمپنی بنا رہی ہے, اور بہت آپ لوگ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اچھا, سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانوں گی, آپ کے پاس بھی آتی ہوں ڈاکٹر صاحب, کہ کینڈل بیسکلی جو پروڈکٹ ہے وہ صرف ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے ہے یا وہ ہر کوئی یوز کر سکتا ہے؟ ایکچولی کینڈل بیسکلی ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے تو ایک سمجھے کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو لوگ شوگر لیتے ہیں وہ اس کو نہ لیں. ہاور امپورٹنٹ یہ ہے کہ کینڈل جو ہے وہ ہیلدی لائف سٹائل کے لیے بہت اہم چیز ہے. اور آج کے کیونکہ دور میں زیادہ ٹینشن ہے, زیادہ بلڈ پریشرس ہیں, تو وہ لوگ جو کہ ویٹ کانشیس ہیں, جو کہ اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ شوگر لیول کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے انتہائی اہم ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ شوگر لیں وہ کینڈل کو پہ سوئچ اوور کرے. کیونکہ کینڈل کوئی ظاہر بینیفیشیل ہے, نئے شوگر لیول کو بڑھاتی ہے, نہ بلڈ گلوکوز کو بڑھاتی ہے, بڑے لائٹر ویٹ ہے. لائٹر ویٹ ہے. تو جب یہ ایک ہیلدی آدمی کے لیے مفید ہے تو ظاہر ہے کہ پھر پیشنٹ کے لیے تو اور زیادہ کیونکہ ایک دماغ میں ایک مت یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ جی جو ہے وہ اگر ہم کینڈل لیں گے تو ہمیں شوگر تھوڑی ہے جو ہم کینڈل لیں. جی 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 بالکل, اس کو ذرا آپ کریکٹ کر دیں. آپ ایکچولی بات یہ کہ کینڈل 24 سال پرانا برانڈ ہے. جب کینڈل انیشیلی آئی تو ظاہر ہے وہ اسی طرح ٹریٹ کی گئی کیونکہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا پروڈکٹ تھا کہ یہ جی ڈائبٹک پیشنٹس کے. لیکن پیسیج ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے شروع میں انٹروڈیوس بھی کیا اور اس پہ گفتگو کی کہ کینڈل از دا ٹیسٹ دا ورلڈ از ٹرننگ ٹو. اور وجہ یہ ہے کہ لوگ نہ صرف یہ ہے کہ جو پیشنٹس ہیں بلکہ وہ جو لائف سٹائل کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں, شوگر انٹیک کو کم کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے انتہائی مفید ہے. اور کینڈل نہ صرف یہ کہ آپ مشروب میں استعمال کر سکتے ہیں, آپ اس کو پکانے میں استعمال کر سکتے ہیں, کھانے میں, مٹھائی میں, کیک میں, ہر چیز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بڑا ایزیلی جی بالکل, کیونکہ کینڈل جو ہے وہ سکرلوز ہے جو کہ شوگر سے ڈرائیو کی جاتی ہے. شوگر فرض کرے کہ اگر 100 کیلوریز ہے تو کینڈل جو ہے جسٹ اس میں جو ہے وہ 10% آف شوگر ہوتی ہے, یعنی 2 کیلوریز ہوتی ہیں اگر شوگر میں 10 کیلوریز ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بڑی مفید ہے, بہت مفید ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آتی ہوں. ڈاکٹر چاہوں گی سہیل اختر ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ جی روش کے ہیڈ آف ڈائبٹیز کے آپ ہیڈ ہیں. تو اور آپ لوگ ایکیو چیک کو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ کی پروڈکٹ بھی لانچ کر رہے ہیں ایکیو چیک اور کینڈلس کے ملا کر کے, اس کے بارے میں بتائیے. اور ذرا آپ بھی تھوڑا سا بتائیے کہ آپ لوگ کس طرح ڈائبٹیز کو دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ, یہ بڑھ رہی ہے یا یہ کم ہو رہی ہے, کیا چیز؟ دیکھیے جیسا ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ ڈائبٹیز لائف سٹائل ڈس آرڈر, اور لائف سٹائل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اب. اور ڈائبٹیز کا جو کنٹرول ہے یا کنٹرول سے زیادہ مینجمنٹ ہے, مینجمنٹ کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت یا کسی اسپیسیفک ٹائم پہ آپ کے بلڈ میں گلوکوز ویلیوز کیا ہے. ایکیو چیک جو ہے وہ گلوبل لیڈر ہے بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ میں, اور پاکستان میں ہم جو ہے وہ بہت عرصے سے ڈائبٹیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. وسیم اکرم کا انہوں نے ذکر کیا, وسیم اکرم انڈورس کرتے ہیں ایکیو چیک پروڈکٹس کو. تو ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو نو, اور اس کے لیے آپ کو ریگولر چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ایپیسوڈ یا ایکٹیویٹی سے پہلے, یا کھانے سے پہلے, کھانے کے 2 گھنٹے بعد, اگر آپ ورزش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے یا اس کے بعد. تو اس کو چیک کرنے کے لیے مانیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اب رہ گیا ہمارا جو اس وقت ایک نئی پروموشن ہم لانچ کر رہے ہیں, وہ انکریج کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ مانیٹرنگ کی طرف بھی ان کو ہم جو ہے وہ راغب کرنا چاہتے ہیں. تو ایکیو چیک اور
IBL کا جو سرل گروپ ہے اس کا کینڈرل برانڈ ہے. ٹھیک ہے. دونوں جو کہ لیڈر ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک ساتھ ہم اس کو مل کے تو جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز ڈائبٹیز مینجمنٹ کے وہ کر لیں. تو اب ہمارے جو بھی نئے صارف جو ایکوچیک ایکٹیو مشین خریدیں گے ان کو ایک کینڈل کا جار فری ملے گا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو مٹھاس سے بھر سکیں. بیکاز نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جب ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میٹھا کھانا یا وہ چینی ڈیڈ ہو جاتی ہے نا, انسان کی فیلنگ ڈیڈ ہو جاتی ہے. وہ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ایسی کیا بیماری ہو گئی ہے ہمیں. جی جی, تو ایسا بالکل نہیں ہے, ہم سب کچھ کھا سکتے ہیں ایک کنٹرولڈ مینر میں. اور جب آپ کھا رہے ہیں تو دین یو نیڈ ٹو نو کہ جی آپ کا اس کے بعد ریپرکشنز, بیکاز آپ کی دوا کی ڈوز, مقدار, انسولین کی مقدار, وہ ساری جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی بلڈ گلوکوز ویلیوز کی. تو جتنا ایکوریٹ ریزلٹس آپ کو اچھا, اور دن میں ہم کتنی دفعہ چیک کر سکتے ہیں, ہم کتنی دفعہ انجیکٹ کر سکتے ہیں اپنی سرنج کو, کتنی دفعہ؟ دیکھیے جہاں تک دوا کے انجیکشن کا ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کا, بٹ چیکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو اس وقت میں تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ دیر از اے 7 پوائنٹ ٹیسٹنگ جو فلاسفی ہے کہ آپ ہر کھانے سے پہلے اور ہر کھانے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے, تاکہ رات کے دوران میں کسی وقت آپ کو ہائپوگلائسیمیا نہ ہو. اور ہائپوگلائسیمیا جو ہے وہ سب سے مشکل اور امیڈیٹ ایمرجنسی ہوتی ہے ڈائبٹیز کے اندر. ٹھیک ہے جی, اور ہر گھر میں چاہیے جہاں پہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے وہاں پہ ایکٹیو چیک یا اس طرح کی کوئی بھی گلوکومیٹر جو میرا ہے وہ ضرور رکھیں. یہ ماننا ہے کہ ہر وہ شخص جو ہیلتھ کانشیس ہے, جو لائف سٹائل کانشیس ہے, اس کو اپنی گلوکوز مانیٹرنگ ضرور کرنی چاہیے. اچھا, لائک ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو تو وہ چیک کریں. ٹھیک ہے, چلے اچھا کال بھی ہے, دیکھتے ہیں کون ہے جی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, اوکے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کینڈل جو ہے یہ پوری ایک ٹوٹلی فروٹ شوگر ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی, میں نے بہت ساری دیکھیں کہنے والے بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے اس کے اندر بھی چینی ملی ہوئی ہوتی ہے, مٹھاس کہاں سے آتی ہے. میں نے دیکھیں یہ سارے وہ سوالات ہیں جو نارملی لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں بیٹھ کے, نہیں اس کے اندر شکرین ملی ہوئی ہے. ڈاکٹرس تو آج کل اس کو بھی منع کر رہے ہیں. تو سر اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ کس طرح سے صحیح ہے. ایکچولی کینڈل جو ہے پہلے جب کینڈل آئی تھی تو وہ ایسپرٹین تھی جو کہ آرٹیفیشیل سویٹنر کہلاتی تھی. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ سکرلوز ہے, اور سکرلوز جو ہے وہ جو آپ شوگر میں اور آپ لیتے ہیں وہی ہوتی ہے, لیکن اس کو جو ہے ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں, اس کی کیلوریز کو ریڈیوس کر دیتے ہیں, اور اس کی کیلوریز جو ہے وہ 10 ٹائمز آف دا اوریجنل شوگر رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی کینڈل میں ہم آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کینڈل کو ان بچوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ جنک فوڈ لیتے ہیں. جو کہ جنک فوڈ لیتے ہیں. جی. اچھا, اور دیکھیے آج ڈاکٹر صاحب میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں یا آج کے وقتوں میں بچوں پہ جنک فوڈ نے یہ ٹینڈنسی اوبیسٹی کی بہت زیادہ بڑھا دی, اور بہت سارے بچے بھی اب ڈائبٹک پیشنٹ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اب جو ہے 2005 میں ایک ڈیٹا تھا کہ 6.9 ملین پاکستانی جو ڈائبٹک تھے, اور اب تو 2012 ہے, تو اب بالکل ریسنٹ کرنٹ ڈیٹا نہیں آیا, لیکن اٹ مسٹ بی اراؤنڈ کروڑ. اور آپ کو لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کسی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے؟ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے کازز کیا ہیں یہ میں جانوں گی, لیکن اب ایک کال ہے وہ دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم, صبح بخیر. مرسلین بول رہا ہوں کراچی. جی مرسلین صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی, کیا کہیں گے آپ کا؟ آج آپ بڑے اچھے ڈاکٹروں کا پینل لے کے آئی ہیں. جی جی, اس سے بڑی اویئرنیس آئے گی. ڈاکٹر صاحب میں کارڈک اور ڈائبٹک پیشنٹ ہوں. جی ڈاکٹر صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے جو ہے اپنا شوگر, یہ چینی میٹھی چیزوں کی وجہ سے شوگر بڑھتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب اگرچہ یہ چیزیں نہ کھائیں تو شوگر تو پھر بھی بڑھتی ہے. آیا ٹینشن کا اس میں کوئی انوالومنٹ ہے, یا ٹینشن بھی اس میں جو ہے نا کوئی رول ادا کرتی ہے؟ علت یہ ہے آج کل ایک چینل سے دوسرے کو ایک حکیم صاحب یا پتہ نہیں کون ایک معالج آ رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ چینی وغیرہ میٹھی چیزیں عام لوگوں کی طرح کھائیں اور یہ دوا استعمال کریں. آیا آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ مسلم صاحب. اسی لیے آج میں نے یہ شو کو ہم نے is more dangerous and injurious than ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ جی نہیں, میں تو خیر ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا کافی بہتر الیبوریٹ کیا, بٹ جو برڈن اس وقت ہو رہا ہے نا ہمارے یہاں, جو برڈن آف ڈائبٹیز ہے, میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. بیکاز ڈائبٹیز جو ہے وہ اگر تو کنٹرول ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک نارمل ہیلتھ ہے,
بٹ اگر آپ انکنٹرول کریں گے, ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا اسٹیٹسٹکس, کچھ عرصہ پہلے اسٹیٹسٹکس تھے کہ ہر 10 سیکنڈ میں 2 افراد ڈائبیٹکس ہوتے ہیں. اب اسٹیٹسٹکس چینج ہو گئے ہیں, اب ہر 10 سیکنڈ میں 3 لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہو گئے. دس از ون تھنگ. سیکنڈ, جو آپ کی ڈیتھس کا جو میجر کاز ہے وہ ڈائبٹیز ہے, جو سڈنلی ڈیتھس ایک دم سے سڈنلی بھی اور ویسے بھی کمپلیکیشن کے تھرو بھی, سڈن اینڈ کمپلیکیشن کے تھرو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنی کڈنی ڈس آرڈرز, یہ ہارٹ کے پیشنٹس ہوں گے, پیرالائسس کے پیشنٹس ہوں گے, لمب ایمپوٹیشن ہے, بلائنڈنس ہے, یہ سارے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو میجر جو کاز آپ کو ملے گا, میجر سنگل کاز وڈ بی ڈائبٹیز. تو اس کی وجہ سے جو سوسائٹی کے اوپر ایک تو ایموشن کال ہے, کال لے لیتی ہوں, بہت دیر سے ویٹ میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. صبح بخیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی, میں سعدیہ لاہور سے بول رہی ہوں. میں شوگر پیشنٹ ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ ضرور آپ بات کریے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم بہن جی. ہاں جی, میری عمر ہے 50 سال اور 40 سال کی ایج میں مجھے فرسٹ ٹائم شوگر نکلی تھی. جی. تو اس کے بعد جو ہے میں گلوکوفیج 3 ٹائم لیتی رہی, ڈاکٹر نے مجھے وہی ریکمینڈ کی. انسولین ابھی تک میں نہیں لے رہی, لیکن یہ مہینہ جو ہی 2-3 سالوں سے, تیسرا یہ سال ہے, جو ہی گرمی سٹارٹ ہوتی ہے میری شوگر جو ہے وہ اثر کے بعد, یعنی یوں سمجھے کہ 5 سے لے کے 7-8 بجے تک بے انتہا ہائی ہو جاتی ہے اور ٹانگوں میں شدید درد ہوتی ہے, عجیب قسم کی جو ہولڈن شوگر والوں کو ہوتی ہے. وہ میرے ڈاکٹر نے اب مجھے گیٹرل بیفور بریک فاسٹ دی ہے, پلس گلوکوفیج ایک, لنچ میں 1 گلوکوفیج, اینڈ رات کے ٹائم مجھے 2 گلوکوفیج بیفور میل ریکمینڈ کی ہوئی ہیں. تو کیا میں آپ سے آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ, لیکن اس کے باوجود مجھے انہوں نے کہا تھا مہینے بعد آ کر چیک کرائیں, تو اب مجھے آپ چیک کر سکتے ہیں, تھوڑا سا مشورہ دے سکتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں پھر بھی وہ الجھن اور وہ درد ختم نہیں ہو رہی, کنٹرول تھوڑی سی ہوئی ہے لیکن وہ 20 سے 25% ہائی ابھی تک جا رہی ہے. 15 دن ہو گئے مجھے, تو اتنی کنٹرول ہوئی ہے. اچھا, آپ پراپر چیک اپ کرواتی ہیں؟ جی بالکل میں کراتی ہوں, میں پراپر جاتی ہوں, بلکہ 2-3 ہر چیز کا, گردوں کا بھی کراتی ہوں, HB جو ہوتا ہے وہ بھی کراتی ہوں, کولیسٹرول کولیسٹرول اب میرا فرسٹ ٹائم 10ویں سال, اب 11واں سال چڑھ رہا ہے میری شوگر کو, مطلب مئی میں ہی نکلی تھی, مئی 2001 میں. تو 11ویں سال میں اب میرا کولیسٹرول اس دفعہ ہائی تھوڑا سا نکلا, 3-4 پوائنٹ ابو وہ. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. ابھی ہم جائیں گے جی بریک پہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان کے سوال کا جواب بھی دیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. آج ہم لوگ بات کریں گے ڈائبٹیز کے اوپر, اور جتنے بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کے پاس بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, مجھے اندازہ ہے کیونکہ میری فیملی میں بہت سارے ہیں, تو کوئی کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس کو جانیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہے گا صبح بخیر وائف کے ساتھ.